لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ملنا نہ ملنا بات کی بات ہے، مگر آپ اللہ سے مانگو بھی نہ، یہ تو غلط بات ہے۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے، اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور کہو تمہاری بیٹی کو تم جیسا محرم ملے، اور سنو تمہارا دل زور سے دھڑکے تو شرم سے ڈوب مرنا۔ ایک لڑکی کی میچورٹی یہ ہے کہ اسے علم ہو کہ مضبوط اور باکردار ہونا خوبصورت ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ جب کبھی پریشانی آئے تو مایوس نہ ہوا کریں، وقت جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ اس رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بولتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ عجب رنگوں میں ڈھلتی جا رہی ہوں، میں جیسی نہیں تھی ویسی بنتی جا رہی ہوں، کسی سے کوئی گلہ شکوہ کرنے کو دل نہیں کرتا، رشتوں کی حقیقت جب سے سمجھتی جا رہی ہوں۔ دل کے ادھورے قصے اور نصیب کے ادھورے حصے جب اللہ کن فرمائے گا تو پورے ہو جائیں گے۔ سائے ہجرت کر جاتے ہیں، دھوپ سے آنگن بھر جاتے ہیں، رہ جاتی ہیں یادیں باقی، جینے والے مر جاتے ہیں۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور پلٹایا جاتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ یہ مفاد پرستوں کی بستی ہے، اے بھولے سائیں تو واپس چل، یہاں میں کی پوجا ہوتی ہے، نظروں میں رہ کر نظروں کو یہ زہر زہریلا ڈستے ہیں اور دلوں پر وار کرتے ہیں، تو سنبھال اپنے دل کو سائیں، تو واپس چل، تو واپس چل۔ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں کیا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ یہاں سب کو جانتے ہیں، یہاں خود کو کوئی نہیں جانتا۔ پھر زندگی کو میں نے سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا زندگی ایک صبر ہے، کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی ناراض ہو گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، اور جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر کہ چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں تاکہ کسی کی تو تلاش مکمل ہو۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں کسی کا صبر ضائع نہیں جاتا۔ تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعل راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کچھ دکھ درد اتنے ذاتی ہوتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو بتا نہیں پاتے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کے منتظر ہیں تو یقین کریں آپ کا اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ نصیب تو رب لکھتا ہے نا، اور پھر رب تو کبھی غلط نہیں لکھتا نا۔ آپ کا اچھا نصیب آپ کو مل کر رہے گا انشاءاللہ۔
وہ ایک شخص جو میری کہانی نہیں سمجھا، میرے الفاظ، میری زبانی نہیں سمجھا، اور اسے گلہ ہے کہ میں بولتی بہت ہوں، شاید وہ میرے اندر کی ویرانی نہیں سمجھا۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ مضبوط رہو، زندگی بزدلوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ اللہ کرے تمہیں وہ سب کچھ بہت جلد مل جائے جس کو پانے کی تم روز دعا کرتے ہو، انشاءاللہ۔ بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ تیری خوشی بھی میرا مسئلہ نہیں ہے اب، تیرا ملال بھی اب میرا معاملہ نہیں ہے۔ خدا خبر وہ یہ سچ کیسے جھیلتا ہوگا کہ اس کے عشق میں اب کوئی مبتلا نہیں ہے۔ سارے دن سب کے لیے اچھے اور سب کے لیے برے نہیں ہوتے، اور نہ ہی اللہ ہر انسان کو ہر قسم کی تنگی دیتا ہے۔ کچھ چیزوں میں تنگی ہوتی ہے، کچھ میں آسانی۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، نعمتوں کا حساب کتاب رکھنا اسے ہمیشہ بھول جاتا ہے۔ جس نے آپ کو چھوڑ جانے کا ارادہ ہی کر لیا ہو، وہ دروازے کی دراڑ سے بھی نکل جائے گا، اور جو آپ کے قریب آنے کا خواہش مند ہوگا وہ دیوار سے بھی راستہ بنا لے گا۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ جب تک غلط فہمی کی قینچی کو تالے رگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ کسی کی جگہ لینا یا کمی پوری کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے، لیکن کسی کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب آپ اچانک کسی ایسے شخص میں بدل جائیں جو کسی پر کوئی الزام نہ دھرے، بے فائدہ گفتگو سے گریز کرے، چھوڑ کر جانے والوں کو پرسکون نظروں سے دیکھے، آنے والی مشکلات کا ایک پراسرار خاموشی سے استقبال کرے، اور ہر احساس رکھتے ہوئے بھی جذبات کو قابو میں رکھے، تو جان لیں کہ اب آپ پختگی کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ میں نے سیکھا ہے کہ ٹوٹنے کے بعد آپ تنہا نہیں ہوتے، بلکہ آپ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ 2، 3، 4 یا پھر بے انتہا ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ خود سے باتیں کر سکتے ہیں، خود کو ہنسا سکتے ہیں، خود کو سنبھال سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں۔ خاموش چہروں پر ہزاروں پہرے ہوتے ہیں، ہنستی آنکھوں میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں۔ لوگ چاہنے والا مانگتے ہیں، پر بہتر ہے کہ نبھانے والا مانگا جائے، کیونکہ چاہنے والوں کا دل جب بھر جاتا ہے تو وہ چھوڑ جاتے ہیں، جبکہ نبھانے والے مجبوریوں کی اوٹ میں چھپ کے آپ کو کبھی اکیلا نہیں کرتے۔ آپ کی زندگی میں شامل ہونے والی بہترین اور متاثر کن ہوتی ہیں وہ شخصیات جو آپ کو رب کی یاد دلائیں اور آپ کے سوچنے کا انداز بدل دیں۔ اچھے لوگوں کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی ہے، باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ اللہ پاک سب کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ کوئی بھی شخص
کسی دوسرے کی جگہ کو نہیں بھر سکتا۔ دلوں میں جگہیں بھی فنگر پرنٹس کی طرح ہوتی ہیں جو کبھی کسی سے میچ نہیں ہوتی۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو اسے بے چین رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، اے رب، تیرے نزدیک تیرے بندوں میں زیادہ باعزت کون لوگ ہیں؟ فرمایا، جو قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دیں۔ معاف تو بار بار کیا جا سکتا ہے، لیکن بھروسہ صرف ایک بار ہی ہوتا ہے۔ جب سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا، جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر کے ساتھ اس کے معجزے کا انتظار کرنا۔ بے شک وہ ہمارے دل کا حال جاننے والا ہے، وہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا اور ہمیں وہ ضرور عطا کرے گا جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ۔ کبھی کبھی انسان زندگی میں وہ کچھ کر گزرتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر یوسف علیہ السلام کی کوئی بہن ہوتی تو کبھی انہیں کنویں میں چھوڑ کے واپس نہ آتی۔ میں اس سے ایک دن کم جینا چاہتی ہوں تاکہ مجھے کبھی اس کے بغیر جینا نہ پڑے۔ اس دنیا میں ہر انسان ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہمیں ہر ایک کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ جو اللہ نے دے دیا اس پر راضی رہنا سیکھ لیں، یہ زندگی خوبصورت اور آسان لگنے لگے گی۔ بکھرے ہوئے دل کو سمیٹنے کے لیے لوگ نہیں، اللہ کافی ہے۔ کبھی کبھی کچھ خواہشیں تب پوری ہوتی ہیں جب دل سے ان کی خواہشیں اور زندگی میں ان کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یا اللہ، ہم سب کے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔